مسیح یسوع میں آپ تمام لوگوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری جاوید خوشی ہے اور میرا تعلق شیرا کوٹ سے ہے اور میں اسپریچول ڈسائپل منسٹری کا فاؤنڈر اور چیئرمین ہوں، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج خداوند نے یہ پاسبل کیا کہ آج ہوپ ٹی وی کی وساطت سے آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دوں۔ تو آج ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے روزہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں، کیونکہ ان دنوں کا بڑی شدت کے ساتھ ہماری کمیونٹی، ہماری مسیحی قوم جو ہے وہ کرتی ہے، کیونکہ ان دنوں کے اندر وہ روزے رکھتی ہیں تاکہ اپنے گناہوں سے وہ باز آ سکے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر سکے اور خدا کی قربت کو اور خدا کی نزدیکی کو جو وہ ہے وہ پا سکے۔ تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے متی کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت۔ ایک ہی ہم آیت پر خداوند کے کلام میں سے غور کریں گے کہ خدا کا کلام ہمیں روزے کے تعلق میں کیا فرماتا ہے۔ یہاں پر خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے لفظ جو روزہ ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ روزہ کیوں ضروری ہے اور کن وجوہات کی بنا پر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں کیا یہ فرضی ہیں، یا پھر ہم ان روزوں کو سال کے کسی بھی دن میں رکھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے، روزے کا جو مطلب عبرانی لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے صوم، جس کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا، اور یونانی لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے انون اور نیسپو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور جس کا مطلب ہے فاقہ کشی کرنا، ماتم کرنا۔ اور مسیحی علماء جو ہیں وہ لفظ روزے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں وہ ہے لیٹ، جس کا مطلب ہے بدی سے فاقہ کشی کرنا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور خدا کے سامنے فروختنی کا اظہار کرنا۔ ہم یاد رکھیے کہ خدا کا کلام اس جگہ پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اور جب تم روزہ رکھو۔ جب سے مراد سال کے 365 دن ہیں۔ ہمارے انگریزی کیلنڈر کے مطابق 365 دن ہیں، اور ان 365 دنوں کے اندر ہفتہ، تہوار اور جمعہ بھی شامل ہے۔ ان 365 دنوں کے اندر ہم کسی وقت بھی، کسی دن بھی جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ روزہ جو لفظ ہے اور جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں اس کے اوقات کیا ہیں، ہم کس وقت روزہ رکھ سکتے ہیں اور کس وقت روزہ کھول سکتے ہیں۔ تو خدا کا کلام بھی اس کے بارے میں ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ ہم روزہ کب اور کس وقت رکھ سکتے ہیں۔ 2 سموئیل اس کا 1 باب اور اس کی 12ویں آیت کے اندر جو روزہ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ ہے صبح سے لے کر شام تک کا روزہ۔ ہم صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں پورے دن کا یہ ایک ہی دن کا روزہ ہوتا ہے۔ اور
بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ آج بھی یہی روزہ، ایک دن کا روزہ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک کا، یعنی کہ ایک دن کا روزہ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں جو روزے کے تعلق میں بتاتا ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ ایک شام سے لے کر دوسری شام تک جو ہے وہ روزہ ہے۔ اس کے لیے احبار کی کتاب اس کا 23واں باب اور 26ویں آیت بتاتی ہے کہ ایک شام سے لے کر دوسری شام تک ہم جب اس پیریڈ میں سے گزرتے ہیں تو ہم ایک روزے کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، روزہ ایک شام سے دوسری شام کا بھی ہے، اور دوسری شام تک جب ہم رکھتے ہیں تو وہ مکمل روزہ ہوتا ہے، اور پھر ایک صبح سے لے کر شام تک کا روزہ جو 12 گھنٹے کا تقریباً بنتا ہے وہ بھی روزہ کہلاتا ہے، وہ بھی روزہ ہم رکھ سکتے ہیں۔ اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ مسیحی کمیونٹی جو ہے، قوم جو ہے، یہ روزہ جو ہے، یہ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس میں توے کی پکی ہوئی چیز کو نہیں کھاتے اور باقی تمام اشیاء جو ہے، تمام چیزیں جو ہیں وہ کھا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، روزے کا مطلب جو ہے وہ ہے اپنی جان کو دکھ دینا، اور جان کو دکھ اسی وقت دیا جاتا ہے جب ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ جیسے کہ ہم جب صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہم اپنی جان کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں تاکہ ہم خدا کی فروختنی کو حاصل کر سکیں۔ اور بائبل مقدس کے اندر دوسرے سموئیل کی 12ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر 7 دن کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے۔ داؤد نبی جب اس کا بیٹا مر گیا تو اس نے 7 دن تک روزہ رکھا، اور وہ 7 دن تک گہرے ماتم کے اندر وہ رہا۔ لیکن جب اس کا بیٹا ختم ہو گیا اور جب اس کے 7 دن مکمل ہو گئے تو وہ اپنے اس روزے سے، اس ماتم سے اٹھا، اور اس نے 7ویں دن اٹھ کر کھایا پیا اور اپنے روزے کو کھولا۔ اسی طرح ہمیں دانیال کی کتاب کے اندر بھی ملتا ہے، جب اس نے روزہ رکھا تو یاد رکھیے کہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ روزہ جو ہے اس کی وجوہات جو ہیں وہ ہونا جو ہے وہ لازم ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھرانوں کے اندر ہمارے اکثر بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، اور روزہ رکھنے پر وہ اپنے آپ کو تو دکھ کے اندر سے گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ وہ اپنے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں گھر والوں سے کہ ہمارے لیے اچھے اچھے پکوان تیار کیے جائیں تاکہ ہم ان پکوان کو اپنے روزے کی افطاری پر استعمال کر سکیں۔ تو یاد رکھیے، خدا کا کلام ایسے روزے کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ خدا ایسے روزے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے سر میں تیل ڈالنا ہے، منہ کو دھونا ہے، تاکہ تمہارے اندر تازگی، فریشمنٹ جو ہے وہ موجود ہو، تاکہ انسان جو ہے، انسان سامنے والا شخص جو ہے وہ تجھے نہ جانے کہ تو روزہ دار ہے،
بلکہ خدا جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے جانے کہ تو نے روزہ رکھا ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے اور اپنے روزے پر فخر کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے اتنے روزے رکھے ہیں، میں نے 3 روزے رکھے ہیں، میں نے 7 روزے رکھے ہیں، میں نے 40 کے 40 روزے رکھے ہیں۔ تو ان روزوں کا کیا فائدہ جو خدا کو پسند نہیں؟ کیونکہ جب آپ خدا کے حضور سے ہٹ کر اپنے روزوں کا اقرار انسان کے سامنے کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ اس کا اجر جو ہے وہ خدا سے نہیں بلکہ انسان سے پا لیتے ہیں، اور اسی لیے ایسا روزہ جو ہے وہ خدا کو پسند نہیں ہے، کیونکہ تو پوشیدگی کے اندر گیا ہی نہیں۔ تو نے پوشیدگی کے اندر یعنی اپنے کمرے کے اندر جا کر دروازہ بند کر کے گھٹنوں کے بل ہو کر پوشیدگی میں تو نے دعا کی ہی نہیں، خدا کی قربت کو حاصل کیا ہی نہیں، تو خدا کے سامنے فروختنی کے ساتھ آیا ہی نہیں، بلکہ تو نے کیا کیا؟ اپنے روزوں کا جو پیغام ہے، جو روزہ تو نے رکھا، تو نے لوگوں تک پہنچا دیا اور اس کا اجر انسان سے پا لیا۔ جب انسان آپ کی بات کو سنتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا، تو نے ایسا کیا، تو نے خدا کے حضور میں روزہ رکھا، تو یاد رکھیے یہ انسان آپ کے روزے کے بارے میں آپ کو اس کا اجر جو ہے وہ دے رہا ہے، وہ آپ کو اس کا اجر دے رہا ہے، اس کی شاباش آپ کو دے رہا ہے۔ لیکن خدا ایسے روزے کو پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ فروختنی کے ساتھ آئیں اور پوشیدگی کے اندر آئیں اور اس کے ساتھ بات چیت کریں، اپنی وجہ، اپنی جس وجہ سے آپ نے اپنی جان کو دکھ دیا ہے، جس وجہ سے آپ نے خدا کے حضور میں گھٹنے کو ٹیکا ہے، جس کے لیے آپ نے دن سے لے کر شام تک، رات تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا ہے، خدا چاہتا ہے کہ ایسا روزہ رکھے جس میں آپ کی وجہ ہو، کسی وہ وجوہات جو خدا کے کلام کے آئین کے مطابق ہے۔ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے بہتری کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ خدا کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے لیے اچھا ماحول اور اچھا روزگار لینے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، اچھی اولاد، نیک اولاد لینے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کے کاروبار کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، شوہر اپنی بیوی کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے تاکہ خدا اس کی زندگی کو بچا لے، اور بیوی شوہر کے لیے روزہ رکھ سکتی ہے کہ خدا اس کو بدلے، اس کی نیت کو، اس کے خیالات کو بدلے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف آ جائے اور خدا ون یسوع المسیح میں وہ اس کو اپنا لے اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کر لے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے والدین کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ خدا کے قریب آ جائیں۔ آپ اپنی زندگی کی بڑھوتری کے لیے، بہتری کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، مصیبتوں سے نکلنے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسا کام جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، آپ کسی جادوگری کے میں جو ہے گھرے ہوئے ہیں، آپ بدروحوں میں گرے ہوئے ہیں، آپ ان سے آزادی لینا چاہتے ہیں، نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ اس مقصد کے لیے، اس وجہ کے لیے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بلا وجہ کے آپ کا روزہ رکھنا بے فائدہ ہے۔ خدا کا کلام ہمیں ایک بڑی اچھی مثال جو ہے وہ دیتا ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ جب آستر نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھیں تو انہوں نے روزہ رکھا کیونکہ ان پر موت کا حکم ہو چکا تھا، لیکن روزہ رکھنے کے سبب سے وہ موت کا حکم ان پر سے
ٹل گیا اور وہ زندگی میں شامل ہو گیا، کیونکہ انہوں نے روزہ رکھ کر خدا کے حضور میں گریہ زاری کی، اور خدا نے بادشاہ کے دل کو بدل دیا، ذہن کو بدل دیا، اور اس نے اس حکم کو رد کر دیا اور وہ بچ گئے اور زندہ رہے۔ اسی طرح آپ بھی ایسے کام کے لیے روزہ رکھیں جس میں خدا آپ کو اپنے لوگوں کے لیے اور دوسروں کے لیے باعث برکت کے لیے ٹھہرائے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔